عمران خان اور اس کی بیوی بشرا بیوی المعروف پنکی پیرنی کے بارے میں یو کے دی اکانومسٹ ٹائم میں جو آرٹیکل اون بینٹ جانسن اور بشرا تسکین نے دا مائسٹک دا کرکٹر دا سپائی پاکستان گیم تھرون کے نام سے پبلش کیا ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو بھی عمران خان اور بشرا بیوی المعروف پنکی پیرنی کی کرامات سے باخبر کروں۔ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی، اگر کوئی پیر یا مولوی یا جو بھی غیب کے بارے میں کسی کو بتاتا ہے یا کسی کو اس پہ عقیدہ رکھنے کا کہہ دیتا ہے تو یہ شرک کے زمرے میں آتے ہیں۔ یاد رہیے کہ یو کے میں حد کی عزت کا قانون اتنا سخت ہے کہ یہاں پہ کوئی کسی کے خلاف ایک جملہ نہیں پبلش کر سکتا ہے۔ یہ تو اتنا بڑا آرٹیکل ہے۔ عمران خان نہ صرف کھانوں کا کچا بلکہ ضعیف العقاد بھی ہے، کیونکہ ایسے عقیدوں پہ عقیدہ رکھنا شرک ہے، اور یہی وجہ تھی کہ بشرا بیوی نے ان کو ایک مزار پہ بھی سجدہ لگایا۔ بشرا بیوی کو کریڈٹ کے ساتھ تمغہ امتیاز دینا چاہیے کہ انہوں نے اس بندے کو پدو بنایا جس بندے نے پورے پاکستان اور پاکستان سے باہر رہنے والے جتنے مسافر لوگ ہیں ان کو پدو بنایا ہوا ہے، ان کو ٹرک کے بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ عمران خان صرف جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا کٹ پتلی نہیں تھا، یہ تو بشرا بیوی کی بھی کٹ پتلی تھا۔ نیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی صاحب فرما رہا ہے کہ میں عمران خان سے گائیڈ لینا چاہتا ہوں مگر مجھے ملاقات کی اجازت نہیں دیتی۔ جناب اعلیٰ، آپ کون سی گائیڈ لائن؟ آپ کا عمران خان خود بشرا بیوی سے گائیڈ لائن لیتا کہ میں یہ کام کروں، اس کو وزیر رکھوں، اس کا چہرہ دیکھو، اس کے چہرے آپ کو کیا بتاتے ہیں کہ یہ وزیر بننے کے اہل ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی وزراء اور وزیر اعلیٰ ہیں ان کی خدمات، ان کی سیاسی میچورٹی اور ان کی قابلیت کو نہیں دیکھا جاتا ہے، وہ روحانیت اور بشرا بیوی ان کا چہرہ دیکھ کے ان کی سلیکشن کرواتے ہیں۔ دوستو، پاکستانیوں، پختونوں اور خاص کر مسافروں، آپ اکانومسٹ کی اس آرٹیکل کو پڑھیں، پھر سوچیں اور پھر جو عمران خان نے پاکستان میں بشرا بیوی کے کہنے پہ کیا ہے ان کا جائزہ لے اور پھر ڈیسائیڈ کرے کہ who is the real hero and who is the real politician in پاکستان، کہ بشرا بیوی یا عمران خان۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالواجد خان توسئی، ایک مرتبہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پختون قوم اور اسپیشلی پاکستان سے باہر رہنے والے جتنے بھی مسافر لوگ ہیں ان کی بیداری کے سلسلے میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے ساتھ عمران خان اور اس کی بیوی بشرا بیوی المعروف پنکی پیرنی کے بارے میں یو کے دی اکانومسٹ ٹائم میں جو آرٹیکل اون بینٹ جانسن اور بشرا تسکین نے دا مائسٹک دا کرکٹر دا سپائی پاکستان گیم تھرون کے نام سے پبلش کیا ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو بھی عمران خان اور بشرا بیوی المعروف پنکی پیرنی کی کرامات سے باخبر کروں۔ بشرا تسکین اور اون بین جونس اس آرٹیکل کو پبلش کرنے سے پہلے تقریباً 6 مہینے سے زیادہ ٹائم لیا، ریسرچ کیا، معلومات اکٹھے کیے اور پھر ان معلومات کو یعنی پروف کو ادارے کے سامنے رکھ کے اس آرٹیکل کو پبلش کیا۔ یاد رہیے کہ یو کے میں حد کی عزت کا قانون اتنا سخت ہے کہ یہاں پہ کوئی کسی کے خلاف ایک جملہ نہیں پبلش کر سکتا ہے۔ یہ تو اتنا بڑا آرٹیکل ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی رہنما
یا کوئی بھی ورکر یا ادھر جو لندن میں ٹھکر کے لوگ یعنی ٹھکر سے بگوڑے تک سفر کرنے والے یوٹیوبر بیٹے ہیں ان کو یہاں پہ چیلنج کرے تو وہ بہت سے پیسے کما سکتا ہے اس سے. آئے اس آرٹیکل کے بارے میں. اس آرٹیکل میں یہ فرما رہا ہے کہ عمران خان نے جب ریحام خان کو طلاق دی تو وہ بہت ڈپریس اور ٹینشن میں چلا گیا تھا. تو اسی اثنا میں بشرا بی بی المعروف پنکی پیرنی کی بہن جو دبئی میں پاکستان تحریک انصاف پارٹی سرگرم کارکن تھی، ان کی مشورے سے عمران خان نے بشرا بی بی سے ملاقات کی. اس کے بعد عمران خان کا بشرا بی بی کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہاں پہ اس آرٹیکل میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس فیصلے تک نہیں پہنچے کہ آیا جنرل فیض اور پاکستان ISI نے ان کی شادی کروانا ان کا منصوبہ تھا، یا جب یہ لوگ ایک دوسرے کے نزدیک آئے تو پھر وہ درمیان میں کود پڑے. یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے. مگر دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو بشرا بی بی نے عمران خان کے گھر یعنی بنی گالہ کے ساتھ ایک گھر کرائے پہ لیا تھا اور پھر وہ اپنے آبائی شہر سے بنی گالہ میں ان کی رینٹ پہ لی ہوئی گھر میں شفٹ ہو گئی تاکہ عمران خان کا آنا جانا آسان ہو. ابتدا میں یہ کہہ رہے کہ خاور مانی کا بھی پراؤڈ فیل کر رہا تھا کہ عمران خان ہمارا گھر آتا ہے، مگر شاید انہوں نے عمران خان کی ہسٹری نہیں پڑھی تھی کہ یہ جہاں بھی جاتا ہے وہاں پہ اپنے گل اگلواتا ہے. شاید انہوں نے گوگل میں اس کی گرل فرینڈ کی لسٹ نہیں دیکھی تھی. پھر بعد میں خاور مانیکا کو برا لگا کیونکہ ان کا وہاں پہ گھنٹوں گھنٹوں تک ٹھہرنا. اس آرٹیکل کی دوسری اہم پوائنٹ جو جنرل فیض نے رحمت کو استعمال کیا. رحمت ISI کا ایک اہلکار تھا، وہ تمام معلومات بشرا بی بی تک پہنچاتی اور بشرا بی بی وہ معلومات عمران خان کو پہنچا دیتی اور یوں یہ ٹرائی کا یعنی جنرل فیض اور رحمت مل کے بشرا بی بی کو معلومات فراہم کرتی. بشرا بی بی وہ معلومات عمران خان کو فراہم کر دیتی اور یوں یہ سلسلہ چلتا رہا اور عمران خان کا ان پہ یقین پختہ رہا. یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ عمران خان نہ صرف کھانوں کا کچا بلکہ ضعیف العقاد بھی ہے، کیونکہ ایسے عقیدوں پہ عقیدہ رکھنا شرک ہے اور یہی وجہ تھی کہ بشرا بی بی نے ان کو ایک مزار پہ بھی سجدہ لگایا. اس آرٹیکل میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کالے بکرے منگواتے، کالے بکریوں کے سروں کو منگواتے اور پھر ان کو نوکروں سے نزدیک بنی گالہ کے جو جنگل تھے پرندوں کے لیے پھینکا کرتے تھے کہ اس پہ میں نے اب عملیات کیا ہے. اور یہ عملیات بنی گالہ میں چلتا رہا اور عمران خان کا اس پہ پکے سے پکا یقین بنتا گیا. یہاں پہ میری ذہن میں ایک بات یاد آئی کہ بشرا بی بی کو کریڈٹ کے ساتھ تمغہ امتیاز دینا چاہیے کہ انہوں نے اس بندے کو پدو بنایا جس بندے نے پورے پاکستان اور پاکستان سے باہر رہنے والے جتنے مسافر لوگ ہیں ان کو پدو بنایا ہوا ہے، ان کو ٹرک کے بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. جس طرح باقی پاکستانی اور پاکستان سے باہر رہنے والے مسافر لوگ عمران خان پہ اندھا یقین رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح بشرا بی بی پر عمران خان یقین رکھتا تھا اور یوں پورے پاکستان کی کرتا درتا کا مالک بشرا بی بی تھی، کیونکہ عمران خان کوئی بھی فیصلہ بشرا بی بی کے بغیر نہیں کرتی تھی. حتیٰ کہ عمران خان ایک دفعہ جہاز میں بیٹھا تھا، 4 گھنٹوں تک بیٹھا رہا کہ تب
تک جہاز اڑان نہیں بھرے گی جب تک بشرا بی بی اجازت نہ دے اور وہ اپنی عملیات پورا نہ کرے۔ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی۔ اگر کوئی پیر یا مولوی یا جو بھی غیب کے بارے میں کسی کو بتاتا ہے یا کسی کو اس پہ عقیدہ رکھنے کا کہہ دیتا ہے تو یہ شرک کے زمرے میں آتے ہیں۔ مگر پختونوں کو، پاکستانیوں کو اور ان مسافروں کو کون سمجھائے یہ پیری مریدی شرک ہے، کیونکہ غیب کا علم صرف اور صرف خداوند کریم کو ہے، باقی کسی کو نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں روحانی علم سے یا میں عملیات سے باخبر ہوتی ہوں یا ہوتا ہوں تو یہ شرک ہے۔ میں اس پوائنٹ پر بھی پہنچا ہوں کہ عمران خان صرف جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا کٹ پتلی نہیں تھا، یہ تو بشرا بی بی کی بھی کٹ پتلی تھا۔ اور پھر ان کے ورکر اور ان کا نیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی صاحب فرما رہا ہے کہ میں عمران خان سے گائیڈ لینا چاہتا ہوں مگر مجھے ملاقات کی اجازت نہیں دیتی۔ جناب اعلیٰ، آپ کون سی گائیڈ لائن؟ آپ کا عمران خان خود بشرا بی بی سے گائیڈ لائن لیتا کہ میں یہ کام کروں، اس کو وزیر رکھوں، اس کا چہرہ دیکھو، اس کے چہرے آپ کو کیا بتاتے ہیں کہ یہ وزیر بننے کے اہل ہے۔ خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ کی طرح پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی وزراء اور وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی خدمات، ان کی سیاسی میچورٹی اور ان کی قابلیت کو نہیں دیکھا جاتا ہے، وہ روحانیت اور بشرا بی بی ان کا چہرہ دیکھ کے ان کی سلیکشن کرواتے ہیں۔ اس لیے تو انہوں نے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں بزدار المعروف وسیم اکرم پلس کو وزیر اعلیٰ بنایا۔ دوستو، پاکستانیوں، پختونوں اور خاص کر مسافروں، آپ اکانومسٹ کہ اس آرٹیکل کو پڑھیں، پھر سوچیں اور پھر جو عمران خان نے پاکستان میں بشرا بی بی کے کہنے پہ کیا ہے ان کا جائزہ لیں اور پھر ڈیسائیڈ کریں کہ who is the real hero and who is the real politician in پاکستان، کہ بشرا بی بی یا عمران خان۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے میرے ساتھ جڑے رہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک خدا حافظ۔